بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ساس کو جنات نظر آتے تھے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی، ساس اپنے کمرے کو بند کر کے سورۃ جن کی تلاوت کرتی تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی اور ساس پوری رات جنات سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک رات میں نے بھی جنات سے ملنے کی ضد کی تو ساس مجھے بھی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، لیکن اس دن میری قسمت خراب تھی۔ جو ہی ساس نے تلاوت کی، بی اماں آج میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں نے لاڈ سے بی اماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ وہاں تم کیسے جا سکتی ہو بیٹی؟ بی اماں نے تعجب اور خفگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بی اماں، میں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ پلیز مجھے لے چلے نا، وعدہ کرتی ہوں کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، ایوب کو بھی نہیں۔ بس آپ مجھے ایک بار اپنے ساتھ آنے کی اجازت دیتے۔ میں نے بی اماں کے آگے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا تو انہیں ماننا ہی پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر وہاں بالکل بھی نہیں بولو گی، چپ چاپ بیٹھی رہو گی، اسی شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ بی اماں نے کہا تو میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اپنے تجسس کی وجہ سے اس وقت ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان سکتی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے اس رات کا انتظار تھا۔ میں بی اماں کے بارے میں شادی سے پہلے کی سنی ہوئی باتوں کو یاد کر رہی تھی، اور جو کچھ سنا تھا اب وہ حقیقت بنتا نظر آ رہا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر ایوب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اور ایوب یونیورسٹی میں کلاس فیلوز تھے۔ ہم دونوں کا سبجیکٹ ایک ہی تھا اور ہمارا فرینڈ سرکل بھی ایک ہی تھا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کافی ٹائم اسپینڈ کرنے کو مل جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ اور یونیورسٹی کے فائنل ایگزام ختم ہوتے ہی ایوب نے مجھے پرپوز کر دیا تھا۔ ویسے تو ہم دونوں کی لو میرج تھی، مگر ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے یہ ارینج میرج میں بدل گئی۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کا اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہونا کچھ مشکل ہوتا ہے، مگر میرے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ ایوب کی سپورٹ اور میری ساس کا محبت اور اپنائیت بھرا رویہ تھا۔ انہیں میں ایوب کی دیکھا دیکھی بی اماں کہنے لگی تھی۔ بی اماں کی شخصیت جتنی پرکشش اور باوقار تھی اتنی ہی پراسرار بھی تھی۔ ان کا اصل نام تو قدسیہ تھا، مگر محلے بھر میں وہ بڑی آپا یا اماں جی کے نام سے مشہور تھی۔ سارے محلے کے چھوٹے بڑے سب ہی ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ انہوں نے محلے کے کئی بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا تھا۔ جب میرا اور ایوب کا رشتہ طے ہو رہا تھا تب ان کے ساتھ ان کی کچھ پڑوسی خواتین بھی آئی تھیں، جن کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے۔ باقی خواتین تو ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر ایک خاتون نے بہانے سے امی کو ایک طرف لے جا کر بی اماں کے بارے میں کچھ خسر پسر کی تھی۔ جب امی واپس آئیں تو کچھ سنجیدہ سی تھیں۔ ان خاتون نے امی کو بتایا کہ بی اماں پر اسرار شخصیت کی حامل ہے اور دم درود، تعویذ گھنٹے وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسی قسم کی اور بھی کئی باتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے امی کچھ فکر مند سی ہوئی تھی۔ مگر جب مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اور باقی سب گھر والوں کو یہ باتیں بتائیں تو سب نے اس بات کو اہمیت نہ دی، بلکہ ان خاتون کی باتوں کو حسد کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ بہرحال جلد ہی میری شادی ہو گئی اور میں بہو بن کر بی اماں کے گھر میں آ گئی۔ میری ساس نے روایتی ساس بننے کی بجائے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اور ان کی اس محبت کے جواب میں نے بھی محبت اور نرمی کا رویہ ہی دکھانا شروع کیا، تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ ایوب کے علاوہ ان کی صرف ایک بیٹی عقیلہ ہی تھی، جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ روایتی ساس بہو کے جھگڑوں کے بجائے ہم آپس میں پیار و محبت سے رہتے اور ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ میری نند جب بھی آتی تو مذاق ہی مذاق میں مجھے چھیڑ کر کہتی، عائشہ تم نے مجھ سے میری امی چھین لی ہے۔ کہاں تو انہیں میرے بغیر قرار ہی نہیں آتا تھا، اور کہاں یہ حال ہے کہ اب میری پرواہ بھی نہیں۔ میں ہنس پڑتی اور کہتی، نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، انہیں آج بھی تمہاری فکر ہے، میں نے تو بس ان سے اپنے حصے کا پیار وصول کیا ہے۔
اسی طرح ہنستے کھیلتے چہلے کرتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بی اماں رات کو مغرب کی اذان کے بعد وضو کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور پھر ان کی واپسی بہت دیر بعد ہوا کرتی تھی۔ پہل تو مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ آخر بھی اماں اتنی دیر تک کیوں کمرہ بند کر کے بیٹھی رہتی ہیں۔ مغرب کی نماز تو 10-15 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے، مگر وہ عموماً اس وقت باہر آتی تھی جب عشاء کا وقت ہو رہا ہوتا یا اس سے کچھ دیر ہی پہلے باہر آتی۔ تجسس کے پیش نظر میں نے 1-2 بار ان کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر وہاں صرف قرآن مجید پڑھنے کی آواز ہی سنائی دیتی رہی تھی، جسے سن کر میرے دل میں ان کی محبت اور عقیدت مزید بڑھ گئی۔ ایک بار میں نے یوں ہی سرسری طور پر ایوب سے پوچھا، ایوب، بی اماں مغرب کے اذان کے بعد اپنے کمرے میں اتنی دیر تک کیوں رہتی ہیں؟ تم تو مجھ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہو، خود ہی کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ ایوب نے مسکراتے ہوئے سوال کر دیا۔ میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے کہ اسے میرے کمرے میں رہنے پر بھی اعتراض ہے، میں نے کہا۔ بتائیں نا وہ اتنی دیر کیوں لگاتی ہے باہر نکلنے میں نے ضدی انداز میں کہا تو ایوب چند لمحے خاموش رہ کر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، عائشہ، یہ بات ایک راز ہے، مگر اب تم چونکہ اس گھر کی ایک فرد ہو اور بی اماں کے ساتھ بھی بہت اٹیچ ہو، تو میں تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ دراصل بی اماں مغرب کی نماز کے بعد سورہ جن کی تلاوت کرتی ہیں، اور یہ تلاوت سننے جنات بھی آیا کرتے ہیں، اسی لیے وہ اتنی دیر تک کمرے میں بند رہتی ہیں۔ ایوب نے دھیمی آواز میں بتایا تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے تھے وہ۔ ایوب، کیا سچ مچ جنات بی اماں سے ملنے آتے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ایوب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے یہ بات خود بی اماں نے بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا تو مجھے یقین تو آ گیا تھا، مگر میری حالت کچھ عجیب سی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں شادی سے پہلے بی اماں کی اس سہیلی کی باتیں گونجنے لگی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بی اماں جادو ٹونا اور تعویذ گنڈے کرتی ہیں۔ محلے کی کئی خواتین جن کے چھوٹے بچے بلا وجہ رونا دھونا مچاتے تھے، وہ اپنے بچوں کو لے کر ان کے پاس دم کروانے آتی تھیں، اور بی اماں قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ کر پھونک مار لیتی تھیں تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، اور ان کی مائیں بی اماں کا شکریہ ادا کرتی نہ تھکتی۔ وہ کوئی نذرانہ دینا چاہتی بھی تو وہ سختی سے منع کر دیتی تھی۔ اس سے ان خاتون کی یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی تھی کہ بی اماں جادو ٹونا کرتی ہیں، اور میرا ذہن بھی صاف ہو گیا تھا۔ مگر آج جو کچھ ایوب نے مجھے بتایا، وہ سننے کے بعد میں بی اماں سے ذرا دور ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ چند دن تک تو جب میرا یہی رویہ رہا تو بی اماں اور ایوب دونوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا، اور ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد بی اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کیا بات ہے عائشہ، تم مجھ سے اتنی دور کیوں رہتی ہو بیٹی؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ انہوں نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو بی اماں، میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ کیونکہ ایوب نے تمہیں جنات کے بارے میں بتا کر ڈرا دیا ہے، اور اس نے آج ہی میرے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مجھے کوئی جواب ہی نہیں سوچ رہا تھا۔ دیکھو بیٹی، تمہیں بلا وجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنات محض تلاوت کرنے والے کمرے تک ہی موجود رہتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہ انہیں باہر آنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی میں انہیں کسی بھلے یا برے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ اس لیے تمہارا ڈرنا بالکل بے وجہ ہے۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے ساری بات بتاتے اور سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ میں معافی چاہتی ہوں بی اماں، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا، اور اس میں بھی میرا قصور نہیں تھا، بلکہ شادی سے پہلے ہی مجھ تک کچھ ایسی باتیں پہنچیں کہ جن کی وجہ سے میں آپ کو غلط سمجھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ساری بات انہیں بتاتے ہوئے معافی مانگی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا، اور ایک بار پھر ہمارے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو گئے۔ چند دن تو سکون سے گزر گئے، مگر پھر رفتہ رفتہ میرا خوف ختم ہو گیا اور ایک نیا تجسس مجھے بے چین کرنے لگا۔ بی اماں اگر جنات سے مل سکتی ہیں، انہیں دیکھ سکتی ہیں، تو میں کیوں نہیں؟
اب میں بھی جنات کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میرا تجسس بہت زیادہ بڑھنے لگا تو میں نے بی اماں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور ایک روز ہمت کر کے میں نے کہہ ہی دیا، بی اماں، میں بھی جنات سے ملنا اور انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو بی اماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بی اماں، آج میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں نے لاڈ سے بی اماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ وہاں تم کیسے جا سکتی ہو بیٹی؟ بی اماں نے تعجب اور خفگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بی اماں، میں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں، پلیز مجھے لے چلے نا۔ وعدہ کرتی ہوں کسی کو اس بارے میں کبھی نہیں بتاؤں گی، ایوب کو بھی نہیں۔ بس آپ مجھے ایک بار اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے بی اماں کے آگے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا تو انہیں ماننا ہی پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر وہاں بالکل بھی نہیں بولو گی، چپ چاپ بیٹھی رہو گی، اسی شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ بی اماں نے کہا تو میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اپنے تجسس کی وجہ سے میں اس وقت ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان سکتی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں آج بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ میں آج اس مخلوق کو دیکھنے جا رہی تھی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی۔ میں نے جلدی جلدی سارا کام مغرب کی اذان سے پہلے ہی نپٹا لیا تھا، اور اب وضو کر کے بی اماں کے ساتھ بیٹھ کر اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی ہم دونوں اس کمرے کی طرف چل پڑے جسے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وہاں فرش پر جائے نماز بچھا کر ہم نے نماز پڑھی، اور پھر دعا مانگنے کے بعد بی اماں نے طاق میں موجود قرآن پاک اٹھا لیا۔ پہلے انہوں نے کچھ دوسری آیات کی تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ جن پڑھنے لگی۔ ان کی آواز خوبصورت ہوتی ہی مگر تلاوت کرتے ہوئے تو اس میں ایک عجیب سی ہی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ دل بے اختیار ان کی آواز کی طرف کھنچنے لگتا تھا۔ میں بڑے غور سے کمرے کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ بی اماں کو کافی دیر ہو گئی تھی تلاوت کرتے ہوئے، مگر ابھی تک مجھے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ایسا کچھ نہیں، یہ جنات وغیرہ نہیں آنے والے، مگر چند لمحے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلنے شروع ہو گئی تھی، جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک کمرے کا درجہ حرارت بڑھ گیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ میں نے بلب کی سفید روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر کوئی واضح چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دھند سی پھیلی ہوئی ہے، اور اس دھند میں غیر واضح اور مدھم سے سفید سائے جو حرکت کر رہے ہیں۔ میری کیفیت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں دیکھنے اور نہ دیکھنے والی حالت کے بیچ معلق تھی۔ جب تک بی اماں تلاوت کرتی رہیں یہ دھند اور سفید سائے موجود رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تلاوت بند کی، اور وہ ان سے کافی دیر تک باتیں بھی کرتی رہیں۔ مجھے ان جنات کی آواز تو نہیں سنائی دی تھی، بس ایسا لگا جیسے مدھم سی بنبناہٹ ہو رہی ہو یا سرگوشیاں ہو رہی ہوں۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور میں گمسم سی یہ سب دیکھتی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ یہ سب ختم ہو گیا اور وہ دھند اور غیر واضح سائے غائب ہو گئے، اور کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے۔ بی اماں نے قرآن مجید طاق میں رکھتے ہوئے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکل کر میں نے اپنے کمرے میں جھانکا اور یہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا کہ ایوب ابھی تک نہیں آئے تھے، ورنہ یقیناً وہ مجھ سے پوچھ تاچھ ضرور کرتے کہ میں بی اماں کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے کھانا گرم کر لیا، تب تک ایوب بھی آ گئے تھے، اور ہم سب نے بے حد خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ آج میری کئی دنوں کی بے چینی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں بہت پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ لیکن مجھے علم نہیں تھا میرا یہ سکون بس چند دن کا مہمان ہے۔ 2-4 دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ ہم سب اپنی روٹین لائف میں بڑے ہی خوش تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کچن میں میرے سوا اور کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سب کو اپنا وہم جان کر سر جھٹک دیا تھا۔ اسی دن شام کو عقیلہ کی ساس کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ عقیلہ کے ہاں جڑواں بچوں نے جنم لیا ہے، اور وہ بی اماں کو بہت یاد کر رہی ہے۔ یہ خبر سن کر ہم سب کو بہت خوشی ہوئی تھی۔
بی اماں تو فوراً ہی عقیلہ کے پاس روانہ ہو گئی تھی، لیکن میں اور ایوب نہیں جا سکے تھے کیونکہ ایوب کو آفس سے چھٹی نہیں مل سکی تھی، اس لیے ہم نے بعد میں جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ بی اماں کے جانے کے بعد میں بہت اداس اور اکیلی ہو گئی تھی۔ ایوب کے آفس جانے کے بعد میرے پاس صرف بی اماں ہوتی تھی اور اب وہ بھی نہیں تھی۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ رات سوتے میں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں میرے اور ایوب کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو۔ کسی کی بھاری سانسوں کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو آواز بھی تھم گئی۔ میں چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے دوبارہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ اب تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے، کہیں کوئی چور یا ڈاکو نہ ہو۔ اب وہ آواز میرے بالکل سرہانے پر سنائی دے رہی تھی، گویا میرے سرہانے کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولنا چاہی مگر یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں کسی نے ریت کے کئی من ٹھوس دیے ہوں۔ رفتہ رفتہ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ صبح ایوب کے جھنجھوڑنے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ عائشہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھ کیوں نہیں رہی ہو آج؟ وہ بری طرح پریشانی سے مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ اٹھ رہی ہوں ایوب، چلا کیوں رہے ہیں؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے خود کو اپنے بیڈ روم کے بجائے بی اماں کے کمرے کے سامنے فرش پر پڑا پایا۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ یا خدا، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھی کے عالم میں ایوب کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا، مگر ایوب تو خود میرے یہاں ہونے پر حیرت زدہ تھے۔ بھلا وہ میرے سوال کا کیا جواب دیتے؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تم آخر یہاں کیوں پڑی ہوئی تھی؟ اوپر سے اتنی گہری نیند میں تھی جیسے نشہ کر کے سوئی ہو۔ اتنی آوازیں دینے کے بعد کہیں جا کر تمہیں جگانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ایوب نے برے موڈ میں کہا تو میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید نیند میں چلتی ہوئی یہاں آ گئی ہوں گی، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اچھا، اب یہ غور و فکر بعد میں کرتی رہنا، پہلے ناشتہ بنا کر دو جلدی سے، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ایوب کو دیا اور گھر کی صفائی ستھرائی میں جٹ گئی، کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایوب کے آفس روانہ ہونے تک میں خاصا کام نپٹا چکی تھی، اس لیے اب ذرا سکون سے ناشتہ کرنے بیٹھی تو پتہ چلا کہ آملیٹ بنانے کے لیے انڈے تو ہے ہی نہیں۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی، کیونکہ آملیٹ کے بغیر مجھے ناشتہ ادھورا ہی لگا کرتا تھا۔ میں نے ناشتہ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہا، تبھی میری نظر چولہے کے برابر میں ڈھکی ہوئی ایک پلیٹ پر پڑی۔ چینی کی یہ پلیٹ بالکل نئی تھی اور اس کا ڈیزائن بھی بالکل مختلف اور خوبصورت تھا۔ یہ کس نے رکھی ہے یہاں؟ میں نے تو آج سے پہلے یہ دیکھی ہی نہیں۔ میں نے کچھ حیرانی سے سوچا، ہو سکتا ہے بی اماں ہی کچھ رکھ کر بھول گئی ہوں۔ میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کا منکش ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس میں تازہ تازہ اور گرما گرم آملیٹ رکھا ہوا تھا۔ آملیٹ دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی، مگر میں نے خود کو کھانے سے روک لیا، کیونکہ ظاہر ہے بی اماں دوسرے شہر سے آ کر تو آملیٹ نہیں بنا سکتی تھی، تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ پہلی بار مجھے بے حد ڈر لگا، کیونکہ یہ ایک بالکل پراسرار سی بات تھی کہ اس گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ ظاہر ہے اب یہ پلیٹ خود تو چل کر نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے احتیاط سے سارے گھر کا چپا چپا چھان مارا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ خیر، میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ اس دوران مجھے پھر سے یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یوں ہی پریشانی میں دن بیت گیا اور شام ہو گئی۔ ایوب آفس سے واپس آئے تو میری جان میں جان آئی۔ اس رات بھی مجھے یہی محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی تیسرا وجود بھی موجود ہے۔ میں ڈر کر ایوب سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تو وہ جاگ گئے۔ کیا ہوا عائشہ؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ ایوب، وہ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا؟ وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے عائشہ، کس کو دیکھ لیا تھا تم نے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنی ہیں، نظر تو کوئی بھی نہیں آیا، میں نے جواب دیا۔
उफ, इतनी सी बात पर नींद खराब कर दी मेरी। यार तुम्हें वहम हुआ होगा, कोई नहीं है यहाँ, सो जाओ अब। उन्होंने जमाई लेते हुए कहा और फिर सोने के लिए लेट गए। मगर मैं बड़ी देर तक जागती रही। अगले दिन मैंने बी अम्मा को फोन किया और बड़ी देर तक बातें करती रही, मगर चाहते हुए भी उन्हें इन हालात के बारे में कुछ ना बता सकी। हालांकि मैंने फोन ही इसीलिए किया था कि आजकल घर में कुछ हो रहा है, इस बारे में उनको इत्तला कर दूं। मगर जाने क्या बात थी कि मैं इस बारे में कुछ कह ही ना सकी। दोपहर में भी मैं अकेली बैठी मोबाइल फोन पर कुछ देख रही थी कि अचानक हटके किसी आवाज सुनाई दी। मैं एकदम घबरा गई। अचानक ही मेरी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। मैं इस कदर खौफजदा हो गई थी कि हिलने जुलने की सकत भी नहीं रही, बस फटी फटी नजरों से अलमारी को देखे चली जा रही थी। काफी देर तक यही कुछ होता रहा। फिर दराज खुल गए और उसमें मौजूद सामान निकलकर इधर उधर लुढ़कने लगा। फिर वो सब दोबारा सिमटकर दराज में जा पड़ा और वो खटाक से बंद हो गई। उस वक्त मैं अकेली थी, घर में और कोई भी नहीं था। मैंने बमुश्किल अलमारी पर से नजरें हटाते हुए आसपास नजर दौड़ाई तो ऐसा लगा जैसे सियाह धुएं जैसी कोई चीज कमरे में चकरा रही हो। मैं दम बखुद देखती रही और फिर सर पकड़कर बैठ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, ना ही मैं किसी को कुछ बता पा रही थी। अय्यूब घर आए तो मुझे परेशान और उलझा हुआ देखकर चौंक गए। क्या बात है आयशा, इतनी परेशान से क्यों हो? सब ठीक तो है ना? उन्होंने बड़े गौर से देखते हुए पूछा तो मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ अय्यूब, सब ठीक है। मगर मैंने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। मगर क्या? कोई मसला या परेशानी है तो बताओ, अय्यूब ने पूछा। आज मुझे बी अम्मा की बहुत याद आ रही है अय्यूब। मैं कहना कुछ और चाहती थी। आज जो कुछ हुआ था मैं वो सब कुछ अय्यूब को बताना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर जैसे किसी ने मुझे वो सब कहने से रोक लिया और मेरे अल्फाज बदल गए। बेबसी के एहसास की शिद्दत से मैं रोने लगी, लेकिन मेरे इस तरह रोने को अय्यूब समझ ना पाए। वो यही समझे कि मैं बी अम्मा की जुदाई से घबरा कर रो रही हूँ। अरे आयशा, पागल हो गई हो क्या यार? बस चंद दिन के लिए तो गई है बी अम्मा, हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक आ जाएंगी। भला इसमें रोने की क्या बात है? उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरा सर थपकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैं और ज्यादा शिद्दत से रोने लगी। काश मैं अय्यूब को बता सकती कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस अजाब में गिरफ्तार हूँ। मगर मेरे अल्फाज ही मेरा साथ नहीं दे सकते थे, तो मैं किसी से क्या गिला करती। मैं उनके कंधे पर सर रखकर रोती रही और वो मुझे तसल्लियां देते रहे। रात को किसी वक्त मेरी आंख खुली तो अय्यूब मेरे पास नहीं थे। बाथरूम की लाइट जल रही थी, यकीनन वो वहीं पर थे। मुझे शदीद प्यास लग रही थी। जग उठाकर देखा तो खाली था। आज अपनी परेशानी में मैं इसमें पानी डालना भूल गई थी। उफ, अब इस सर्दी में बाहर जाना पड़ेगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर सोचा और शॉल लेते हुए बाहर निकल आई। सर्दियों की अभी तो बस शुरुआत ही थी, मगर अभी से इतनी सर्दियां हो रही थीं कि खुदा की पनाह, आइंदा तो जाने क्या हाल होने वाला है। मैं यही सोचती हुई शॉल को अच्छी तरह से लपेटकर किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में मैंने पानी पिया और बाहर निकलने को थी कि बड़ी शिद्दत से चाय की तलब होने लगी, तो मैंने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसी वक्त किसी की आहट सुनाई दी तो मैं डरकर पलटने वाली थी कि अचानक ही किसी ने मुझे पीछे से आकर बाहों में जकड़ लिया। डर के मारे शायद मेरे मुंह से चीख ही निकल जाती अगर मैं अय्यूब की आवाज ना सुनती। डरो मत मेरी जान, ये मैं हूँ। अय्यूब की आवाज सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया। ऐसे में कोई डराता है क्या? मेरी जान निकाल दी थी आपने, मैंने मसनूई खफगी से कहते हुए अपना सर उनके सीने पर रख दिया। मगर कोई अजीब सा एहसास मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे होते हुए डरने की क्या जरूरत है पागल? हाँ, अगर मुझसे डरो तो और बात है। उन्होंने मेरे बाल बिगाड़ते हुए कहा तो मैं हंस पड़ी। क्यों, आप कोई जिन है क्या जो मैं डर जाऊंगी? मैंने कहा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट सजाए मुझे देखते रहे। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। चाय बनने के बाद हम दोनों ने चाय पी और फिर मैंने बर्तन सिंक में रखकर जग में पानी भरा और फिर बाहर निकलने लगी। मगर अय्यूब वहीं बैठे रहे। अब चलेंगे भी या इधर ही रात बसर करने का इरादा है? मैंने पूछा। तुम जाओ, मैं आता हूँ, उन्होंने जवाब दिया तो मैं कमरे की तरफ बढ़ गई।
سردی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایوب تو بیڈ پر سو رہے تھے۔ کچن سے نکل کر میں سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور اس دوران ایوب میرے ساتھ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بعد میں آئیں گے، تو پھر اتنی جلدی وہ یہاں کیسے آ گئے؟ اور اگر وہ ایوب تھے تو یہ کون تھا؟ اور اگر یہ ایوب تھے تو وہ کون تھا؟ اپنے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ میں گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تو میرے ہاتھ سے جگ چھوٹ گیا اور ایک جھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سے ایوب جاگ گئے۔ عائشہ، تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ انہوں نے نیند سے بھری آواز میں پوچھا تو میں انہیں یکدک دیکھنے لگی۔ عائشہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، انہوں نے زور سے کہا تو میں بری طرح چونک گئی۔ ہاں، وہ میں پانی لینے گئی تھی کچن میں نے جواب دیا تو وہ اچھا اب سو جاؤ کہتے ہوئے پھر لیٹ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ جو مجھے کچن میں ملا تھا وہ ایوب نہیں، کوئی اور تھا۔ میری وہ بے چینی بے وجہ نہیں تھی، وہ لمس ایوب کا نہیں تھا اور میری لاشعور نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں کانپ گئی، یعنی وہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو کسی کا بھی روپ اختیار کر سکتی تھی۔ اب تو میں شاید اپنی نظروں پر بھی اعتبار نہ کر سکتی تھی۔ اسی طرح سوچوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے رات کٹ گئی۔ اس کے بعد 2-3 دن تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بھی ذرا پرسکون ہو گئی کہ شاید اب ان پراسرار واقعات کا سلسلہ رک گیا ہے، جن کے بارے میں چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی، مگر یہ محض میری خام خیالی تھی۔ آج میں پھر کچن میں تھی جب مجھے اپنے آس پاس تیز خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو اتنی پیاری تھی کہ میں مدہوش سی ہونے لگی۔ مجھ سے کھڑا نہ رہ گیا تو میں نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسی نیم مدہوشی کی سی کیفیت میں نے کسی کو اپنے بے حد پاس محسوس کیا۔ میں جیسے اپنے حواسوں میں ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی صورت واضح نہیں نظر آ رہی تھی، یا شاید میں ہی نہیں دیکھ پا رہی تھی، البتہ اس کا لمس ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی ہمت مجتمع کی اور اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سوال کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا نام جان کر کیا کرو گی؟ بس اتنا جان لو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کب تک میں کچن میں پڑی رہی تھی۔ اس دن ایوب ذرا جلدی گھر آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے کچن میں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے لا کر اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوش میں آنے کے بعد ہی ان سے مجھے یہ علم ہوا کہ انہوں نے مجھے کچن میں پڑے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے شاید۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اجنبیت سے کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی میں نے ان سے اس لہجے میں بات نہ کی تھی، تو شاید اسی لیے وہ تعجب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہوگا وہم، اب اٹھو کھانا تو کھا لو، انہوں نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، میں نے منع کر دیا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ میں بے بسی سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کٹ پتلی ہوں جس کی ڈور کسی اور کے قبضے میں ہے اور میں بے بس اس ڈور پکڑنے والے کے اشاروں پر چل رہی ہوں۔ اگلے روز ایوب کے جانے کے بعد پھر سے مجھے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، تب ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی جہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا بنا پلکے جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے سہمی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ میرا نام شبران ہے، اس نے جواب دیا۔ شبران؟ میں نے اس کا نام دہرایا، عجیب سا نام تھا۔ تم کیوں آتے ہو یہاں شبران؟ میں نے تھک کر بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس سے پوچھا، جیسے کسی برسوں پرانے دوست سے باتیں کر رہی ہوں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے اس کی اس غیر فطری موجودگی سے کوئی ڈر، کوئی خوف محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے عائشہ۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی شبران، میں صرف ایوب کو چاہتی ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا تو اس کی نظروں میں شعلے سے بھڑک اٹھے۔ بہت جلد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی عائشہ، اور میری محبت میں پاگل ہو جاؤ گی، یہ شبران کا وعدہ ہے تم سے۔ تمہارے شوہر کے کرتوت بھی جلدی آ جائیں گے تمہارے سامنے،
وہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا اور میں اس کی باتوں سے پریشان سوچوں میں ہی کھوئی رہی۔ ایک روز پھر شبران میرے پاس آ گیا۔ اس روز ایوب نے کہا تھا کہ وہ ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کی وجہ سے دیر سے گھر آئیں گے۔ شبران کو دیکھتے ہی میں چونک اٹھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا عائشہ، تمہارے شوہر کے کرتوت جلد ہی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ آنکھیں بند کرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس نے کہا۔ لیکن تم مجھے یہ کیسے دکھا سکتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کیونکہ میں ایک جنس آتا ہوں اور میرے لیے یہ کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرو، اس نے جواب دیا تو میں ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ گھبراؤ مت، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر لی اور اگلے ہی لمحے جو منظر میں نے دیکھا اس نے ایوب کے لیے میرے دل میں موجود ساری محبت اور عزت کو اس ایک پل میں رخصت کر دیا۔ ایوب اس وقت کسی بند کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ تھے اور وہ لڑکی ان سے چمٹی ہوئی تھی۔ دیکھ لیے تم نے اپنے شوہر کے کرتوت؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس روز کے بعد سے ایوب کے ساتھ میرا رویہ بالکل بدل گیا۔ مجھے اب ان سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ محبت تو دور کی بات، اب تو میرا دل ان کی صورت دیکھنے کو بھی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آتے میں ان سے لڑنے جھگڑنے اور انہیں برا بھلا کہنے لگتی۔ کچھ عرصے تک تو وہ یہ سب برداشت کرتے رہے۔ شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں کسی بیماری کا شکار ہوں۔ وہ ایک دو بار میرے منع کرنے کے باوجود مجھے ڈاکٹرز کے پاس بھی لے گئے، مگر ڈاکٹرز بھی کچھ کہنے یا کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ مجھے کوئی جسمانی بیماری تو تھی نہیں جس کا وہ علاج کر سکتے۔ ان کے سامنے میرا رویہ ایک دم بدل جاتا، اس لیے وہ مجھے فٹ قرار دے کر گھر واپس بھیج دیتے تھے، اور گھر آتے ہی وہ میری ساری کیفیت پھر سے لوٹ آتی۔ مجھے وہ منظر یاد آ جاتا تو میں ان پر چیختے چلاتے ہوئے الزام لگاتی اور وہ صفائیاں دیتے اور قسمیں کھاتے رہ جاتے کہ انہوں نے تو میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں، مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایوب بھی آخر انسان تھے، کب تک یہ سب برداشت کرتے؟ تنگ آ کر انہوں نے مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب خود وہ باہر کوئی دلچسپی ڈھونڈ چکے تھے۔ اس لیے وہ رات دیر تک گھر سے باہر رہتے اور جب واپس آتے تو بغیر کچھ کھائے پیے سو جاتے تھے۔ ہم دونوں کے بیچ میں اب پہلے کی طرح نہ ہنسی مذاق ہوتا تھا نہ بات چیت۔ مجھے اب گھر کے کاموں سے بھی کوئی رغبت نہیں رہی تھی، اور گھر اب کسی برسوں کے بند کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا تھا جس میں ہر طرف گرد اور مٹی اڑتی رہتی تھی۔ شبران ایوب کی غیر موجودگی میں میرے پاس آتا رہتا تھا۔ میں بھی اب اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی، بلکہ شاید اسے پیار کرنے لگی تھی۔ عقیلہ کے بچے 1 مہینے کے ہو چکے تو بی اماں بھی واپس آ گئی۔ میں انہیں لینے کے لیے بھی نہیں گئی، ایوب ہی جا کر لائے تھے، اور جب بی اماں نے گھر میں قدم رکھا تو وہ گھر کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انہوں نے اس بارے میں ایوب سے پوچھا تو انہوں نے ساری صورتحال انہیں بتا دی۔ اس کے بعد بی اماں نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت میں شبران کے ساتھ تھی، وہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ بی اماں کے بلاوے پر میں ان کے پاس چلی گئی۔ سلام اماں جی، میں نے لٹھ مار انداز میں سلام کیا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے عائشہ بیٹی، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں اماں جی، کیوں بلایا تھا آپ نے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ بیٹی، تم تو مجھے بی اماں کہتی تھی۔ اماں جی، تم بہت اوپرا اوپرا سا لفظ لگ رہا ہے، اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ انہوں نے کچھ دکھ سے پوچھا تو ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی بہت زور سے چیخا ہے۔ میں آگے بڑھ کر ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر پھر جیسے کسی اندھیکھی طاقت نے مجھے روک لیا اور میں ویسے ہی سرد اور سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے بڑھیا، آئندہ مت بلانا مجھے۔ ایک دم میری آواز بدل گئی اور یوں لگنے لگا جیسے کوئی بھیڑیا غرایا ہو۔ بی اماں پوری طرح چونک پڑی، ان کے چہرے پر شدید پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بدتمیزی پر ایوب کو شدید غصہ آیا۔ عائشہ، ہوش میں رہ کر بات کرو، اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی تو میں سہ لوں گا، مگر بی اماں کے ساتھ تمہاری اس بدتمیزی کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھے تو بی اماں نے انہیں روک لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد انہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔
मगरिब की अजान हुई तो बी अम्मा और अय्यूब मेरे कमरे में आ गए। उनके हाथ में रस्सी का लच्छा था जिससे उन्होंने मुझे मेरे शदीद मज़ाहमत के बावजूद मजबूती से बांध लिया और मुझे लेकर उस कमरे की तरफ चल पड़े जिसमें बी अम्मा तिलावत किया करती थी। मुझे अपने सामने बिठाकर बी अम्मा ने सूरह जिन की तिलावत की और थोड़ी ही देर में कमरे में धुंध सी छा गई। फिर एक बारोक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या बात है खातून, इतनी परेशानी में क्यों हैं आप? इस बारोक आवाज ने पूछा। हजरत, मेरे बच्चे को आपके कबीले के किसी जिन ने अपने बस में कर रखा है, आपसे मदद की तलबगार हूँ। बी अम्मा ने आंसुओं भरी आवाज में कहा तो वो धुंधला साया मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने अपने अंदर शदीद मज़ाहमत महसूस की और चीखने चिल्लाने लगी, मगर फिर धीरे धीरे पुरसुकून होती गई। मेरी आंखों से एक धुएं की लकीर निकलने लगी और ये धुआं मुज्तमा होकर शबरान के मुकम्मल वजूद का रूप धार गया। मैं पहली बार खुद को अनदेखी जंजीरों से आजाद महसूस करने लगी। शबरान, तुमने इस बच्चे को क्यों तंग किया? वो बुजुर्ग जिन जो दर हकीकत शबरान के कबीले के सरदार थे गुस्से से पूछने लगे। क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, शबरान ने सर झुकाकर एतराफ किया। क्या तुझे इल्म नहीं था कि वो शादीशुदा है और तू इसको वरगलाकर एक बड़े जुर्म का मर्तकब हो रहा था? सरदार उससे बड़ी सख्ती से बासपुरस कर रहे थे। वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती थी सरदार। शबरान ने झूठ बोला तो सरदार उसकी इस बात पर भड़क उठे। उन्हें शबरान की सारी चालों का इल्म हो चुका था। उन्होंने फौरी तौर पर उसे कैद कर लिया और इसी तरह मुझे उससे रिहाई मिल गई। मैं गुमसुम से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। बाद में जब मैं पूरी तरह अपने हवासों में आ गई तो सरदार और बी अम्मा ने मुझे सब कुछ बताया। जो कुछ उसने अय्यूब के बारे में मुझे दिखाया था वो सिर्फ फरेब नजर था और उसमें कोई हकीकत नहीं थी। शबरान सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहता था ताकि मैं सिर्फ उसकी होकर रह जाऊं। मैं आज अय्यूब के साथ बहुत खुश हूँ और अय्यूब पहले से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। शबरान के हमारी जिंदगी से गायब होने के बाद सब पहले की तरह ठीक हो चुका है, मगर आज भी पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे शबरान की बहुत याद आती है। शायद अंदर ही अंदर कहीं मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।